سبح اسم ربک الاعلی. سب سین کو با کے ساتھ ملانا ہے، سین زبر با، سب با زیر بی، سب بی حسم، ہا کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، آگے سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی. سب حسم ربک الاعلی، را کو اوپر پڑھنا ہے، را کو با کے ساتھ ملائیں گے، با مشدد ہے. ربک، کاف کو موٹا نہیں کرنا، ربک الاعلی. لام کے آگے جو ہے یہ حمزہ ہے، حمزہ کو عین کے سامنے لانا ہے، حمزہ زبر عین ربک عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور لام کے اوپر ایک زبر ہے، اور آخر پہ وقف بھی کرنا ہے، تو صرف ایک زبر کی مقدار کے برابر ہم نے یہاں پہ پڑھیں گے اور اس کو وقف کر دیں گے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. الذی، دیکھیں اگر پچھلی آیت کے ساتھ ہم نے اس کو ملانا ہو تو لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ربک الاعلی الذی پڑھتے، لام زبر لام لل. اگر وقف یہاں پہ نہ کرتے تو للذی پڑھتے، لیکن اب یہاں پہ ہم نے وقف کیا ہے. دونوں صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. للذی اگر وقف نہ کرتے تو للذی، لام کو لام کے ساتھ ملاتے، لیکن ہم نے یہاں پہ وقف کیا ہے تو اس کو پڑھیں گے الذی، زال زیر یا ذی. زال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، یا مدہ ہے، دور کا لمحہ بھی کریں گے. الذی خلق، خا اور قاف دونوں کو موٹا پڑھنا ہے، دونوں حروف مستعلیہ سے ہیں. فسوا، سین کو واو کے ساتھ ملانا ہے، واو مشدد ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکات لمحہ کریں گے. واو کو جب پڑھیں گے دونوں ہونٹ گول کرنے ہیں، تب واو کا مخرج صحیح ادا ہوگا. فسوا، آخر پہ یا خالی ہے، وقف کریں گے. الذی خلق فسوا والذی قدر فہدی. واو کو لام کے ساتھ ملانا ہے، واو کے اوپر اپنے دونوں ہونٹ گول کرنے ہیں. والذی، زال زیر یا ذی، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. والذی قدر، قدر، قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور حروف مستعلیہ سے ہے، دال کے سامنے لائیں گے، دال مشدد ہے. قدر، را کو پر پڑھنا ہے. فہدی، یہ جو ہا ہے اس کو حلق کے نچلے والے حصے سے ادا کریں گے. فہدی، دال کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکات لمحہ کریں گے اور آخر پہ ہم نے وقف کرنا ہے. والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی. واو کو لام کے ساتھ ملانا ہے، زال زیر یا مد زی، لیکن یا کے اوپر مد بھی ہے، یا مدہ بھی ہو رہا تو ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. والذی اخرج، خا کو موٹا پڑھنا ہے، خا حروف مستعلیہ سے ہے. اخرج، را کو پر پڑھنا ہے. اخرج المرعی، را کو پر پڑھیں گے، عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکات لمحہ کرنا ہے. عین کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی حمزہ کی آواز نہیں بلکہ عین کی آواز آنی چاہیے. مرعی، اخرج المرعی فجعله غثاء احوا. فجعل لمحہ بالکل نہیں کریں گے. فجعلہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو دو حرکات لمحہ کریں گے. فجعلہ، عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. غثاء، غوسا، غو، غین کو موڑا پڑھیں گے، غین پیش غو، کیونکہ غین حروف مستعلیہ سے ہے. آگے سا کے آگے الف، اس کے اوپر بڑی مد ہے تو ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور سا کو بالکل نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. غوسا
احوا، دیکھیں حمزہ کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، حمزہ دو زبر ان، اور آگے حمزہ جو ہے یہ حروف حلقی سے ہے تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہے، یعنی بغیر غنہ کے پڑھیں گے، غصاءن احوا، بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اور واو کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکات لمع کرنا ہے اور آخر پہ وقف بھی ہو جائے گا۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ سَنُقْرِئُكَ، سَنُق قاف کو موٹا پڑھنا ہے، نون پیش قاف، نق کیونکہ قاف حروف مستعلیہ سے ہے، سَنُقْرِئُكَ، حمزہ کو ہم نے لمع بالکل نہیں کرنا، حمزہ پیش او، سَنُقْرِئُكَ، اس قاف کو موٹا نہیں کریں گے جو آخر پہ قاف ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، دیکھیں نون ساکن کے بعد آگے سین جو ہے یہ حروف اخفا سے ہے تو یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہے، یعنی غنہ کریں گے تانسا، اب سین کے اوپر کھڑی زبر ہے اور ماد بھی ہے تو ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، سین پہ سیدھی کی آواز آئے گی، فلا تنسا سنقرئك فلا تنسى۔